رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگراموں کی یہ خاصیت ہے کہ ہم ان میں زندگی کے مختلف پہلو، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، سوشل افیئرز سے ہو، ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں، اس کی لائٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کچھ سلوشن یا اس کو بیان کیا جائے۔ آج کے ہماری گفتگو میں حدیث مبارکہ ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ہن، وہ کون سی 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ پہلی سب سے بڑی ہلاک کرنے والی چیز ہے، اور اتنی یہ فیٹل اور مہلک ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی اتنی سنگینی ہے جو بیان کی گئی۔ دوسری بات، والسحر، جادو، میجک، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اکل الربا، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ پھر فرمایا، والتولی یوم الزحف، لڑائی والے دن میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور فرمایا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومن مسلمان بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ وہ 7 گناہ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، یعنی ایسے گناہ ہیں کہ جس کی حیثیت اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں، اور اس کو، انسان کو جو دنیا کی کمائی ہے، تباہ کرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے بڑی بات بتائی گئی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ کی توحید کا پرچار اور شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، شرک کو کنڈیم کیا گیا، اور توحید کو، مونوتھیزم کو اپنانے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے، اور پولیتھیزم کو، شرک کو کنڈیم کرنے، کرٹیسائز کرنے کا اسلوب قرآن کریم میں بہت بہترین طریقے سے اختیار کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو مائٹ پاسبل کہ اللہ رب العالمین اس کو فارگیو کر دیں اور اس سے صرف نظر کر دیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسری بات ہے السحر، جادو۔ اب جادو کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کا بہت سخت موقف ہے۔ شریعت مطہرہ جادوگر کو کافر کہتی ہے، اور جادوگر جو بھی، یعنی جو شخص اس طرف چلتا بھی ہے، حتیٰ کہ اس علم کو حصول کے لیے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کے لیے کوئی شخص پرسو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاتہ 40 یوما، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس، ایسے شخص کے پاس، جادوگر ہے جو غیب کا علم بتاتا ہے، جو اس طرح کے دعوے کرتا ہے، مستقبل کو فورسی کرتا ہے، پریڈکشنز دیتا ہے، اینٹیسپیٹ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، فرمایا اس کے پاس کیا، صرف جانے کی سزا یہ ہے، لم تقبل لہ صلاتہ 40 یوما،
40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی سنگینی اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسری حدیث اسی حوالے سے ہی فرمایا، جو شخص کسی غیب کا علم بتانے والے کے پاس گیا، اس سے جا کے اس نے پریڈکشن لینا چاہی، اور اس سے جا کے اس نے اپنی پوم چیک کرانی چاہی، اور مستقبل کی اس نے اس سے پیش بھی نہیں چاہی اور معلومات لینی چاہی، فرمایا اس کے پاس گیا اور جا کے پھر جو اس نے بتایا اس کی تصدیق کی، اس کو کنفرم کیا، فقد کفر بما نزل علی محمد، اس نے گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو محترم ناظرین، کتنا سنگین گناہ۔ پھر فرمایا اکل الربا، سود کھانا۔ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، تجارت کو بڑھاتے ہیں، اور تجارت کو بڑھاتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کے مختلف معاملات کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ سود کے حوالے سے تو یہاں تک کہہ دیا ان لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، چوتھی بات، اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا۔ یتیموں کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں متنبہ کرتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر پاک مال خبیث مال کے ساتھ نہ ملاؤ۔ نیت بری ہو ایسا کام نہ کرو، ایسا کام نہ کرو، بلکہ کیا کرو، گاہے بگاہے انہیں اپنا جو ہے نا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، انہیں آزماتے رہو، انہیں آزماتے رہو، اور آزماتے رہو، آزمانے کے بعد ان آنستم منہم رشدن، اگر تم ان میں ایڈولیسنس محسوس کرو، شعور محسوس کرو کہ انہیں پیسہ سنبھالنے کا احساس ہے، تو مال ان کی طرف لوٹا دو، لیکن ان کا مال لا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ان کا مال جلدی جلدی اس غرض سے نہ کھاؤ، اس نیت سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم سے مال طلب کریں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کر کے پیش کی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان 7 مہلک چیزوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دامن کو ان چیزوں سے بچائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔